آج اس محفل میں ہمارے انتہائی قابل احترام ہمارے دینی رہنما اور بھائی عبدالوحید سلیمانی صاحب کے ساتھ ماضی اور حال کے ایک بہترین دوست جن کا پچھلے دنوں حافظ ادریس صاحب سے بات ہوئی تو حافظ صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ بھائی سلیمانی صاحب کے ساتھ میری 50 سالہ رفاقت ہے، اور ایسی دوستی جس کا آج ملنا ناممکن نظر آتا ہے۔ آج میں اس 50 سالہ رفیق کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ محترم حافظ ادریس صاحب، نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب دنیاہ اضر بآخرتہ ومن احب آخرتہ اضر بدنیاہ فآثروا ما یبقى علی ما یفنى، اور کما قال النبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ واجب الاحترام دوستو، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے میرے مہربان بھائیوں، بزرگان گرامی قدر، عزیزان محترم، جس شخصیت کے بارے میں آج یہاں ہم گفتگو سن رہے ہیں، ہر شخص اپنے اپنے ذوق کے مطابق اور اپنے اپنے تعلقات کی روشنی میں اس عظیم شخصیت کا تذکرہ کر رہا ہے۔ میرا سلیمانی صاحب کے ساتھ تعلق 54 سال پرانا۔ جب میں اپنے گاؤں سے لاہور میں فرسٹ ایئر میں داخل ہونے کے لیے آیا اور داخل ہوا تو اسلامی جمعیت طلبہ کا دفتر اس وقت گوال منڈی میں ہوا کرتا تھا، پھول بلڈنگ، اور نام سن کر مجھے بہت خوب لگا کہ میں اس بلڈنگ میں جاؤں اور جا کر جمعیت کے لوگوں سے ملوں۔ تو وہاں جن لوگوں سے ملاقات ہوئی ان میں عبدالعزیز ہاشمی، جن سے میں کل شام سرگودا میں مل کر آیا ہوں، شدید بیمار ہیں، اور وہ وہی پرانی یادیں تازہ کر رہے تھے۔ عبدالوحید سلیمانی صاحب کا بھی تذکرہ ہوا۔ عبدالعزیز ہاشمی صاحب، عبدالوحید سلیمانی صاحب، چودھری عطا اللہ صاحب، یہ 3 ساتھی تھے جو سب سے پہلے مجھ سے ملے۔ اس کے بعد عبدالوحید سلیمانی صاحب کے ساتھ یہ تعلق زندگی کے آخری لمحات تک موجود رہا، اور آپ لوگوں نے باتیں کی ہیں کہ وہ تحریک اسلامی، اس کا قیام اور جماعت اسلامی سے ان کی شکایات، سارا دور ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، ہمارے بالکل ساری باتیں یاد ہیں۔ عبدالوحید سلیمانی صاحب نے اسلامی جمعیت طلبہ میں ہم ایک ساتھ ہی رکن تھے۔ جب میری ذمہ داری لاہور جمعیت کے ناظم کے طور پر لگائی گئی تو پہلے سیشن میں میرے ساتھ عبدالوحید سلیمانی صاحب معتمد تھے، دوسرے سیشن میں میرے ساتھ انجینئر منیر راحت صاحب، یو ای ٹی میں وہ طالب علم تھے، وہ معتمد تھے۔ عبدالوحید سلیمانی صاحب سے جو میری آخری ملاقات ہوئی، ان کی وفات سے چند دن پہلے منصورہ میں تشریف لائے تھے ایک جنازے کے لیے، تو ہم بیٹھ گئے۔ اس میں پرانی یادیں جب تازہ ہوئیں تو میں نے ان سے عرض کیا کہ سلیمانی صاحب، آپ بھی میرے ساتھ اس زمانے میں تھے، اور اس کے بعد منیر راحت صاحب بھی تھے۔ آپ آخری دنوں میں، زندگی کے آخری سالوں میں جس آزمائش سے گزرے اور جس میں ہم سارے کے سارے فکر مند بھی تھے اور آپ سے رابطے میں بھی رہتے تھے، اس میں آپ جب جیل میں تھے تو منیر راحت صاحب مجھ سے ملے اور انہوں نے کہا کہ مجھے بڑا افسوس ہے کہ عبدالوحید سلیمانی صاحب اس عمر میں اور اس صحت کے ساتھ جیل میں ہیں، لیکن منیر راحت صاحب نے خود اپنی بات سنائی اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے زیادہ
عبدالبئی سلیمانی صاحب حوصلے والے ہیں، مجھ سے زیادہ اللہ کے قریب ہیں، مجھ سے زیادہ نیکیاں ان کے پاس ہیں۔ میرا داماد، وہ جو ان کے داماد ہیں نوید بٹ صاحب، اتنے سالوں سے غائب ہے، اور میں جانتا ہوں میری بیٹی اور اس کے بچے کس کرب میں مبتلا ہیں، اور میں اور میرا خاندان کس کرب میں مبتلا ہیں۔ جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ عبدالبئی سلیمانی صاحب جیل میں ہیں تو مجھے اپنے اس غم سے زیادہ ان کا غم جو ہے وہ لاحق ہو گیا۔ میں نے کہا کہ آپ کے دوست اور آپ کے احباب، اگرچہ ان کی ملاقاتیں اس وقت آپ سے کم ہوتی ہیں ہماری نسبت، لیکن وہ سب آپ کو یاد رکھتے ہیں، یاد کرتے ہیں۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے کہ مجھے یہ سب دوست یاد آتے ہیں، اور میں اپنی دعاؤں میں ہمیشہ ان سارے دوستوں کو یاد کرتا ہوں، اور بعض دوست ان میں ایسے ہیں جن کا نام لے کر ان کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اور میں نے کہا کہ اگر ہمارا بھی نام اس میں شامل ہے عذرائے تفنن، میں نے کہا تو پھر تو ہم بڑے خوش نصیب ہیں۔ میرے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے کہنے لگے کہ آپ نے یہ سوال کیوں کیا، آپ کو یہ خیال کیسے گزرا کہ آپ کا نام اس میں شامل نہیں ہے۔ جیل میں تھے تو ہم ان کے ساتھ رابطے میں رہے، اور جب رہا ہو کر آئے تو میں اور عبدالحفیظ احمد مرحوم ان سے ملنے کے لیے گئے۔ رواز گارڈن والے ان کی جو مطب ہے اس کے اندر اس وقت بیٹھے تھے، اس میں ملاقات ہوئی تو میں نے کہا کہ کیسا رہا وہاں وقت؟ انہوں نے کہا اللہ کا ذکر بس میرا سہارا تھا، اور اللہ کے ذکر نے مجھے حوصلہ دیے رکھا۔ اور وہ دور میں یاد کرتا تھا جس دور میں جوانی میں آپ کے ساتھ جیل میں گئے تھے۔ جب ہمارے ساتھ وہ جیل میں تھے، کچھ دنوں کے لیے تھے ہم جیل کے اندر اس وقت، بعد میں جب وہ کیس جس کا تذکرہ عبدالرؤف طاہر صاحب فرما رہے تھے، اس میں سلیمانی صاحب تو جلدی رہا ہو گئے، لیکن ہم لوگوں کو 1 سال کی قید ہوئی تھی، اور اس میں کرنل اشتیاق بھی ہمارے ساتھ، کرنل اشفاق بھی ہمارے ساتھ تھے۔ اس میں سلیمانی صاحب جو پہلی ہماری قید تھی، پہلی جیل تھی، اس میں سلیمانی صاحب کی ذمہ داری ہم نے لگائی کہ آپ ناظم صلاۃ ہیں۔ کہنے لگے یاد ہے آپ کو میری ذمہ داری اس وقت کیا لگی تھی؟ میں نے کہا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آپ ناظم صلاۃ تھے۔ کہنے لگے اس مرتبہ بھی میں یاد کرتا تھا کہ اس وقت میں ناظم صلاۃ تھا، اور سب دوستوں کو میں کہتا تھا کہ نماز کا وقت ہو گیا، اور سب تیار ہوتے تھے۔ اس وقت الحمدللہ میں اور میرا بیٹا، ان کے ساتھ ان کا بیٹا بھی تھا، ہم وہاں ہیں، وہاں تھے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اطمینان قلب عطا فرمایا۔ باہر جو لوگ تھے وہ بلا شبہ، مجھے یاد ہے، مجھے معلوم ہے کہ میری صحت کی وجہ سے وہ پریشان تھے، لیکن اللہ نے مجھے اطمینان قلب عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور وہ شخص ہر وقت اللہ کو یاد کرنے والا انسان تھا۔ جب تحریک اسلامی کی بنیاد رکھی گئی تو جماعت کی قیادت نے مجھے اور چودھری رحمت اللہ صاحب کو حکم دیا کہ ہم 2 شخصیات سے ملاقات کریں، میاں طفیل محمد صاحب اور جناب نعیم صدیقی صاحب۔ یہ تو جماعت کی طرف سے ذمہ داری تھی، لیکن میں نے اپنے دل میں سوچا تھا کہ میں اپنے تعلق کی بنیاد پر اپنے بھائی عبدالبئی سلیمانی سے خود جا کر ملوں گا۔ ہم میاں صاحب کے پاس گئے تو میاں صاحب نے فرمایا کہ تم بے فکر رہو، مجھے 1000 اختلافات ہوں گے، میں جماعت کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور میں سب دوستوں کو یہی کہتا ہوں کہ اختلافات کا اظہار کرو، پراپر فورم کے اوپر کرو، لیکن جماعت کو نہ چھوڑو۔ میں نہیں جماعت کو چھوڑوں گا، آپ بے فکر رہیں۔ نعیم صدیق صاحب کے پاس گئے تو انہوں نے بڑی محبت کا اظہار کیا، لیکن انہوں نے کہا میں فیصلہ کر چکا ہوں اور میرا فیصلہ حتمی ہے، اور میں بالکل اس فیصلے سے واپس نہیں آؤں گا۔ لہٰذا میری طرف سے اپنی قیادت کو بھی، سب ساتھیوں کو بتا دیجئے کہ میرے پاس اب کوئی مزید کسی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے حتمی طور پر فیصلہ کر لیا۔ عبدالبئی سلیمانی صاحب کے ساتھ میں نے ملاقات کی، ان کی ذمہ داری غالباً اس وقت صبح پنجاب کی لگی تھی یا لاہور کی لگی تھی، مجھے اچھی طرح سے یاد نہیں ہے، تحریک اسلامی کے اندر۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ کے ساتھ اور آپ تمام ساتھیوں کے ساتھ میرا تعلق ویسا ہی رہے گا۔ جب فرید پراچا صاحب بات کر رہے تھے نا، بالکل یہی بات انہوں نے کہا کہ منزل ایک ہے، راستے مختلف ہیں، ہم اس راستے سے چلیں گے، آپ اس راستے سے آئیں، ہمیں اختلاف ہے اس بات سے، جو بات آپ کرتے ہیں اس میں سے اس کے ساتھ چلنا مشکل ہے، لیکن ہمارے اور آپ کے تعلقات میں ذرا برابر رکھنا نہیں پڑے گا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ کبھی رکھنا نہیں پڑا۔ جب کبھی اکٹھے ہوئے، پہلے جب وہ اردو بازار میں ہوتے تھے وہاں ملاقات ہوتی تھی، پھر جب رواز گارڈن میں شفٹ ہوئے تو یہاں ملاقات ہوتی تھی، اور وہ ہدیہ دینے والی بات بھی دوستوں نے کی ہے۔ میں ایک مرتبہ ان کے پاس گیا
ان کی زندگی کے آخری سالوں میں، تو ایک دوائی تھی جو مجھے حکیم نے بتائی تھی، خمیرہ ابریشم حکیم ارشد والا. میں نے دیکھا تو وہاں پڑا ہوا تھا، میرا جی چاہا کہ میں لے لوں، لیکن میں نے اس دل میں سوچا کہ پیسے نہیں لیں گے، میں نے نہیں لیا ان سے. میں نے ذکر ہی نہیں کیا اس بات کا، اس لیے کہ جب بھی کبھی ان سے کبھی کہا کہ فلاں چیز کی ضرورت ہے یا فلاں دوائی کی ضرورت ہے تو انہوں نے ہدیہ نہیں وہ دوائی دی. اور ان کے والد گرامی قدر سے بھی ہماری ملاقاتیں ہوئیں، جہانیہ میں بھی اور اچھرا میں بھی. اور میں ان کے دادا جان سے تو زیادہ متعارف نہیں ہوں، لیکن میں جو ابھی بات کہی جا رہی تھی ولی ابن ولی، میں ان دونوں باپ بیٹوں سے تو ملاقات تھی. میں یہ علی وجہ البصیرت پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ دونوں ولی اللہ تھے. رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کا قرآن میں ذکر کیا گیا ہے کہ کاروبار، تجارت اور دنیا کے سارے جھمیلے جو ہیں ان کے اندر حصہ تو لیتے ہیں، لیکن وہ انہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتے، وہ اللہ کے ذکر میں لگے رہتے ہیں. عبدالبئی سلیمانی صاحب کو نماز کی جتنی فکر ہوتی تھی، جو ساتھی بھی ان کے قریب رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ نماز کے وقت میں کیسی کیفیت اور حالت ہو فوراً مسجد کی طرف. عبدالبئی سلیمانی صاحب نے اسلامی جمعیت طلبہ کے اندر بہت سارے نوجوانوں کو تربیت دی. ان کو زاہد بخاری صاحب جو بعد میں اسلامی جمعیت طلبہ میں بڑے اہم منصب پر آئے، کراچی میں اسٹوڈنٹس یونین کے یونیورسٹی کے صدر بھی رہے، امریکہ میں اکنا کے صدر رہے، وہ عبدالبئی سلیمانی صاحب کے زیر تربیت تھے اس زمانے میں. نسیم انصاری جو بعد میں کینیڈا چلے گئے، وہ عبدالبئی سلیمانی صاحب کے زیر تربیت تھے. اور ہم نے ذمہ داریاں لگائی ہوئی تھیں کہ کس ساتھی کے اوپر کس کو کام کرنا ہے. اور الحمدللہ انہوں نے بہت سے اسلامی جمعیت طلبہ کو کارکنان دیے. اس وقت بھی میں ان کے پورے خاندان سے، باجی میمونہ جو ان کی ہمشیرہ ہیں، ہم بھی ان کو بالکل اپنی بہنوں کی طرح سمجھتے ہیں، وہ بھی ہمیں اپنے بھائیوں کی طرح سمجھتی ہیں. منصورہ میں مقیم ہیں. ان کے میاں نثار زاہد صاحب فوت ہوئے تو اس روز ہم ان کے گھر میں جو بیٹھے ہوئے تھے تو عبدالبئی سلیمانی صاحب کو میں نے دیکھا کہ جب میں گیا اٹھ کر مجھ سے ملے اور بالکل اس طرح سے ملے اور ان کی آنکھوں میں اس طرح سے آنسو آ گئے جس طرح کوئی حقیقی بھائی ان کا آ گیا ہے. وہ لمحات ہوتے ہیں، چند ایک لمحات جو زندگی میں یادگار بن جاتے ہیں. پھر ہم بیٹھ کر پھر باتیں اپنے آپس میں کرنے لگے اور اپنے غم کا اظہار کرنے لگے. میں نے بہت کم ان کو دیکھا کہ وہ روئے ہیں، لیکن اس روز میں نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور کرسی پر جب بیٹھ گئے تو انہوں نے کہا کہ تم جب مجھے ملے ہو تو مجھے تسلی بھی ہوئی ہے اور تمہارے الفاظ اور تمہاری گفتگو سے مجھے حوصلہ بھی ملا ہے. میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ جس طرح وہ ہمارے لیے دعائیں کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ہمیں ہر روز ان کے لیے دعا کرنی چاہیے. وہ اللہ والے تھے، اللہ کے دین کے لیے انہوں نے قربانیاں دیں، اللہ کے دین کے لیے انہوں نے کام کیا. وہ جس جگہ پر بھی رہے اور جو نقطۂ نظر بھی انہوں نے اختیار کیا اس کے اندر اخلاص تھا. کبھی بھی میں سوچ نہیں سکتا کہ وہ بندہ خدا ذاتی مفادات کے لیے یا کسی کی عداوت اور بغض کے لیے اپنا راستہ بدلنے والا ہو. بالکل جس بات کو ٹھیک سمجھا اس کو اختیار کیا، اخلاص کے ساتھ اس کے ساتھ چلے، اس کے ساتھ کام کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جا ملے. آخری لمحات میں بھی جب آزمائش آئی تھی تو اس وقت بھی وہ اللہ رب العالمین کے راستے پہ اسی طرح ثابت قدم رہے جس طرح سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قافلے کے ہر کارکن کے سامنے اپنی عملی مثالیں پیش کی ہیں. انہوں نے بالکل اسی طرح سے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا. اللہ رب العالمین ان کے درجات بلند فرمائے. حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ جو شخص دنیا سے محبت کرتا ہے وہ آخرت کا نقصان کر لیتا ہے، اور جو آخرت سے محبت کرتا ہے وہ دنیا کے نقصان کو برداشت کر لیتا ہے. تم اس کو ترجیح دو جو باقی رہنے والی ہے، اس کے مقابلے میں جو فنا ہو جانے والی ہے. یہ اللہ کا بندہ آخرت کو ترجیح دینے والا اور دنیا کے نقصان کی نہ پرواہ کرنے والا بندہ تھا. اللہ اس کے درجات بلند فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.